قیامت کے آنے سے پہلے چند نشانیاں نمودار ہوں گی، چند علامتیں ظاہر ہوں گی، جن علامتوں کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ واقعات ہوں گے، یہ حادثات ہوں گے، یہ علامتیں اور یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ ان نشانیوں اور ان علامتوں کے ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ ان میں سے کئی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بے شمار چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، جو بڑی بڑی اور اہم نشانیاں ہیں وہ ابھی ظاہر ہونی باقی ہیں۔ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی، ان بڑی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ کا ظاہر ہونا۔ امام مہدی آئیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان کے زمانے میں دجال بھی ہوگا۔ اس کے بعد کچھ نشانیاں پائی جائیں گی اور کچھ معاملات ہوں گے اور قیامت آ جائے گی۔ اب حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری اور ان کے ظہور کے بارے میں تقریباً کم و بیش 200 سے 250 روایتیں ہیں۔ 200 سے 250 روایتیں، احادیث، آثار صحابہ، اقوال تابعین ایسے ہیں جن میں ظہور امام مہدی کے بارے میں خبر دی گئی ہے، ان کی نشانیاں اور علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اسی لیے علماء عقائد، علماء اسلام نے یہ فرمایا کہ ظہور امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتنی روایتیں ہیں کہ وہ حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ اتنی زیادہ روایتیں ہیں کہ اب ظہور امام مہدی کا جھوٹ اور غلط ہونا ناممکن ہے۔ اتنی زیادہ روایتیں ہیں کہ ظہور امام مہدی کو اب جھوٹ نہیں کہا جا سکتا، من گھڑت قصہ، من گھڑت بات نہیں کہا جا سکتا۔ اور مزید یہ بات فرماتے ہیں کہ ظہور امام مہدی کا عقیدہ رکھنا کہ امام مہدی آئیں گے، ظاہر ہوں گے، یہ عقیدہ رکھنا اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے لازم و ضروری ہے، سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مطلب کیا نکلا کہ جو حضرت امام مہدی کے ظہور کے عقیدے کا انکار کرے تو پھر وہ دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے۔ علماء عقائد کے اقوال آپ سنیں۔ حضرت امام حلبی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب نخبۃ العالی لشرح بدء الامالی، یہ عقائد کی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں ایک مقام پر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، اعلم انہ یجب الایمان بنزول عیسیٰ علیہ السلام وکذا بخروج المہدی۔ جان لو کہ سنی ہونے کے لیے، اہل سنت و جماعت ہونے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ضروری ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، تو نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنا سنی ہونے کے لیے ضروری ہے۔ آگے امام حلبی فرماتے ہیں وَقَضَى بِخُرُوجِ الْمَهْدِيِّ، اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خروج کا، ان کے ظہور کا، کہ وہ آئیں گے، ظاہر ہوں گے، یہ عقیدہ رکھنا بھی سنی ہونے کے لیے لازم و ضروری ہے، واجب عقائد میں سے ہے۔ ایک کتاب ہے امام صفارینی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عقائد کی کتاب، جس کا نام ہے لوامع الانوار البہیہ۔ اس کتاب میں آپ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں فَالْإِيمَانُ بِخُرُوجِ الْمَهْدِيِّ وَاجِبٌ كَمَا هُوَ مُقَرَّرٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَمُدَوَّنٌ فِي عَقَائِدِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے خروج کا، یعنی ان کے ظاہر ہونے کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، جیسا کہ یہ بات ثابت ہے اہل علم کے پاس اور درج ہے عقائد اہل سنت و جماعت میں۔ یعنی یہ بات عقائد اہل سنت و جماعت میں سے ہے، تمام اہل علم اس بات کو مانتے ہیں کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، لہذا تم بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کی تشریف آوری کا ایمان رکھو، یہ لازم و ضروری عقیدہ ہے۔
امام اسکافی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فوائد الاخبار میں ایک حدیث لاتے ہیں جو حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد بن منکدر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب بالدجال فقد کفر ومن کفر بالمہدی فقد کفر وفی روایت ومن کذب بالمہدی فقد کفر۔ حضور اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو دجال کے آنے کا انکار کرے وہ کافر ہے، ومن کفر بالمہدی فقد کفر، اور جس نے امام مہدی رضی اللہ عنہ کا انکار کیا وہ بھی کافر ہے۔ یعنی کفر فقہی، کفر لزومی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہ دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عقائد کی بہت بڑی ایک مشہور کتاب ہے النبراس، علامہ عبدالعزیز ہار پروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ اپنی کتاب میں عقیدہ بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ارشاد فرما رہے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَالتَّصْدِيقُ بِخُرُوجِهِ وَاجِبٌ، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے خروج و ظہور کا عقیدہ رکھنا واجب ہے، عقائد اہل سنت و جماعت میں سے ہے، یعنی اگر کسی نے اس عقیدے کا انکار کیا تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے، بد مذہب ہو جاتا ہے، مبتدع اور بدعتی ہو جاتا ہے۔